میرے معزز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل و احسان فرماتے ہوئے ہم اہل ایمان کو یہ توفیق عطا فرمائی، یہ سعادت عطا فرمائی، یہ مسرت اور خوشی عطا فرمائی کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنی زندگی میں نبی کریم حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ربیع الاول اور اس کی 12 تاریخ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مبارک مہینہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، آپ کے میلاد شریف کا مہینہ ہے، اور بلا شبہ یہ مہینہ، یہ دن کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور آمد ہوئی، آپ اس دنیا میں تشریف لائے، یہ اس دنیا کی آزادی کا، اس کائنات کے لیے ہدایت کا اور اس کائنات کے عروج کا مہینہ ہے۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا میں تشریف آوری کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد کہا جاتا ہے۔ میلاد کا معنی ہوتا ہے ولادت باسعادت اور پیدائش، یعنی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اماں آمینہ کے بطن اقدس سے اس دنیا میں تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو میرے پیدا کرنے سے پہلے جن اسلاف اور انساب اور جن پشتوں میں مجھے رکھنا تھا وہ دونوں پاکیزہ اور مقدس پیدا فرمائے، یعنی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب عبداللہ آپ کے والد ماجد تک، اور جناب اماں حوا سے لے کر آپ کی والدہ ماجدہ جناب اماں آمینہ تک، جتنی بھی پشتوں میں، جتنے بھی نسبوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنا تھا وہ دونوں پاکیزہ، طاہر اور مطہر پیدا فرمائے، یعنی ان کی سوچ میں بدکاری تو دور کی بات ہے، بدکاری کا شبہ بھی پیدا نہیں ہوا۔ اتنے پاکیزہ، اتنے مقدس اور مبارک اسلاف اور انساب اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے۔ دوسری حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے میرا نور نبوت اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کی پیشانی پر چمکا دیا۔ حضرت آدم کی پیشانی سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور میرے ہر سلف اور نسب کے اندر یہ نور نبوت منتقل ہوتا گیا، حتیٰ کہ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی پہ چمکا، حضرت ابراہیم کی پیشانی سے یہ جناب سیدنا حضرت اسماعیل کی پیشانی پہ آیا، اور منتقل ہوتے 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 اللہ تعالیٰ نے میرے اس نور نبوت کے لیے اس کائنات کے سب سے عظیم خطہ عرب کو منتخب فرمایا، اور خطہ عرب میں اللہ تعالیٰ نے عرب کے جتنے قبائل تھے ان قبائل میں سے سب سے بڑے، سب سے اہم اور سب سے عظیم قبیلے جناب بنو کنانہ کا انتخاب کیا۔ بنو کنانہ کی شاخوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی شاخ جناب قریش کو منتخب فرمایا، اور جناب قریش کی شاخوں میں سے ایک بڑی عظیم اور محترم شاخ جناب بنی ہاشم کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا۔ بنو ہاشم میں سے بنو عبد المطلب کا، اور بنو عبد المطلب کے
10 بیٹوں میں سے جناب عبداللہ کا اور جناب عبداللہ سے اللہ رب ذوالجلال نے مجھے یعنی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، کوئی زباں چپ نہ رہے، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں میلاد فرما دیا۔ حضرت اماں آمینہ خود فرماتی ہیں کہ جب جناب نبی کریم حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن اقدس میں آئے تو مجھے اپنی زندگی ایک تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ مجھے یوں لگا کہ جب میں سوتی ہوں، رات کو جو خواب دیکھتی ہوں، صبح اٹھتی ہوں، اس کی ویسی ہی تعبیر مجھے نظر آتی ہے۔ جب میں سوتی ہوں مجھے اللہ تعالیٰ یہ دکھلاتے ہیں کہ جنت سے حوریں اترتی ہیں اور مجھے آ کر سلام کرتی ہیں۔ جب میں مکہ کی سنگلاخ وادیوں کے اندر نکلتی ہوں، کوئی پتھر، کوئی سنگلاخ روڑا میرے پاؤں کے نیچے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجود کی برکت سے جو میرے بطن اقدس میں آ چکا تھا، اس پتھر کو جب میرا پاؤں پڑتا ہے، وہ پتھر میرے پاؤں کو زخمی نہیں کرتا بلکہ موم کے گالے کی طرح بن جاتا ہے۔ اماں آمینہ فرماتی ہیں کسی کانٹے پہ میرا پاؤں پڑتا، وہ کانٹا نرم ہو جاتا۔ جب میں پانی لینے کے لیے کنویں کے اوپر جاتی، مکہ کی ساری عورتیں انہیں ڈول پانی کا بھر کے کھینچنا پڑتا، مشقت کرنی پڑتی، تکلیف سہنا پڑتی، لیکن جب سے آقا دو جہاں حضور سرور دو عالم، سب بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن اقدس میں آئے، میں کنویں پہ جاتی تھی، ڈول اندر پھینکتی تھی، بلکہ ڈول نیچے کیا جانا، پانی کنویں سے اوپر آتا آتا منڈیر تک آ جاتا اور میں آرام سے پانی اپنے گھڑے میں بھر لیا کرتی تھی۔ اماں آمینہ فرماتی ہیں مکہ کی عورتوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ جناب عبد المطلب کی بہو، جناب عبداللہ کی بیوی جو کہ بیوہ ہو چکی ہے کیونکہ جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، یہ وہ خوشبو استعمال کرتی ہے جو مکہ میں کسی کے پاس بھی میسر نہیں ہے۔ اتنی عالی شان، اتنی عظیم خوشبو جو مسحور کر دیتی ہے۔ مکہ کی عورتوں میں بات چل نکلی کہ مکہ کے اندر یہ رواج ہے کہ جو بیوہ عورت ہو وہ خوشبو استعمال نہیں کرتی، اسے سوگ کے اندر رہنا ہوتا ہے۔ اس کے خامد عبداللہ کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ خوشبو استعمال کرتی ہے، اور وہ خوشبو جو یہاں کسی کو میسر نہیں، کون اسے لا کر دیتا ہے؟ بات چلتے چلتے جناب عبد المطلب کے کانوں میں پہنچی۔ عبد المطلب نے خود آپ سے اس کا اظہار نہیں کیا بلکہ کسی عورت کے ذریعہ اماں آمینہ تک یہ پیغام پہنچایا کہ اے بہو، میں یہ سن رہا ہوں آپ خوشبو کیوں استعمال کرتی ہیں۔ اماں آمینہ کو جب یہ بات پہنچی تو آپ روتی ہوئی عبد المطلب کے ہاں آئیں اور کہنے لگی کہ ابا جان، میں نے تو جب سے عبداللہ کا انتقال ہوا خوشبو کا منہ نہیں دیکھا، کبھی خوشبو کو نہیں دیکھا، لیکن جب سے عبداللہ کی امانت میرے بطن اقدس میں آئی ہے میری تو دنیا بدل گئی ہے۔ آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، میرے کپڑوں سے، میرے جسم سے، میری سانسوں سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ میں تو باہر نکلتی ہوں، مجھے یوں لگتا ہے کہ تمام کے تمام درخت اور تمام کے تمام پہاڑ وہ میرے سامنے جھکتے ہوئے مجھے سلام بجا لاتے ہیں۔ اماں آمینہ کہنے لگیں کہ جب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نور نبوت حضرت عبداللہ کی پیشانی سے میرے پیٹ میں منتقل ہوا ہے، مجھے تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح مجھے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، میں اپنے آپ کو بڑی مسرت، بڑی فرحت اور بڑی شادابی کے اندر محسوس کر رہی ہوں۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ اماں آمینہ وہ عظیم خاتون ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم شرف بخشا
جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم اعزاز عطا فرمایا کہ جناب بطن اطہر سے کائنات کے سردار، دو جہاں کے سردار، امام الانبیاء، فخر دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر تشریف لانا تھا، اور آقا علیہ السلام ابھی دنیا میں آئے نہیں، آپ کے چرچے، آپ کی شہرت، آپ کی شان، آپ کی نعت، آپ کے قصیدے پہلے سے چار سو پھیل چکے تھے۔ ویسے دنیا کا قانون تو یہ ہے کہ جب تک بچہ دنیا میں آتا نہیں، لوگ اس کی صفات سے، اس کے کمالات سے واقف نہیں ہوتے۔ جب بچہ آ جاتا ہے، اگر صفات والا ہو، اس کی صفات کو اس بچے میں دیکھ کر بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ دنیا کے ہر انسان سے الگ اعزاز رکھتے ہیں، دنیا کے ہر بچے سے الگ اعزاز رکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے چرچے، آپ کی صفات کا تذکرہ، آپ کے کمالات اور اوصاف کی باتیں تو اس وقت شروع ہو چکی تھی جب ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تو کیا، اس کائنات کا پہلا انسان جناب آدم کو بھی پیدا نہیں کیا تھا۔ اور وہ اس طرح کہ اگر آپ مستدرک حاکم کو اٹھا کر دیکھیں، اس میں آپ کو یہ روایت ملے گی کہ جناب آدم علیہ السلام اس کائنات کے سب سے پہلے انسان، اس کائنات کے سب سے پہلے نبی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا کیا کہ وہ جنت کے اندر اپنی زندگی گزار رہے تھے کہ شجر ممنوعہ کھا لیا، اور اس شجر ممنوعہ کھانے کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکالا، زمین پہ اتارا، اور زمین پہ اتارنے کے بعد ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں، استغفار کریں۔ وہ توبہ کرتے گئے، وہ استغفار کرتے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو کافی وقت تک قبول نہیں کیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، قرآن اٹھا کر پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے کلمات کے ساتھ، کچھ کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کو قبول کر لیا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ مستدرک حاکم کی روایت اٹھائے، اللہ تعالیٰ آدم کی توبہ قبول نہیں کر رہے تھے کہ اسی اثناء میں آدم علیہ السلام نے رب سے یہ فرمایا، اے اللہ میں تجھے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے محمد کا واسطہ دے کر، ان کو وسیلہ بنا کر تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما لیجئے۔ رب کریم کا 6 مہینے کے بعد فوراً جواب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے آدم تیری توبہ قبول کرتا ہوں، لیکن مجھے بتا یہ محمد کا نام، یہ مبارک نام تو نے کہاں سے لیا، کہاں سے جانا، کہاں سے سیکھا؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد تو نے مجھ میں روح ڈالی، اور روح ڈالنے کے بعد جب تو نے مجھے کلمات سکھائے، ان کلمات کو سیکھنے کے بعد میں اپنی آنکھ کو جب کھولا تو آنکھ کھول کر میں نے سب سے پہلے تیرے عرش کا نظارہ کیا۔ مجھے کیا نظر آیا کہ تیرے عرش کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس وقت سے میں سمجھ گیا کہ جس ہستی کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، یہ ہستی تجھے بڑی مبارک لگتی ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم سے بھی پہلے، اس کائنات کو وجود عطا کرنے سے پہلے اپنا نبی بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبھی تو حضرت محمد کا نام اپنے نام کے ساتھ عرش معلیٰ پہ لکھوا دیا، اور حضرت آدم سے فرمایا، اے آدم تو نے بالکل درست کہا، بلکہ میں اللہ رب العزت تجھے بتاتا چلوں کہ اگر میں نے
اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو بھی وجود عطا نہ کرتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات کے لیے وجہ تخلیق کائنات ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر میں بات سمجھاؤں تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا، اس کائنات کی رعنائیاں، اس کائنات کی شادابیاں، اس کائنات کی خوبصورتیاں اور اس کائنات کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے جو جو نعمتیں، جو جو پھل پھول انوارات پیدا کرنے تھے وہ پیدا کیے۔ اس کو سجانے کے بعد 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا، جناب آدم سے لے کر عیسیٰ کو پیدا فرمایا، اور انہوں نے آ کر یہاں اللہ رب العزت کی توحید کی جہاں بات کی وہاں انہوں نے آخری نبی کے آنے کی بشارت اور خوشخبری کو سنایا، یہ اعلان اور منادی کرتے رہے۔ تمام انبیاء جب یہ اعلان کر کے جا چکے تب اللہ رب ذوالجلال نے فخر دو جہاں امام الانبیاء رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر ولادت باسعادت فرمائی، پیدا فرمایا، اور اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی بھی ہیں، سب سے آخری نبی بھی ہیں، اور انہیں میں اپنی آخری کتاب عطا کروں گا اور تمہیں ان کی آخری امت بناؤں گا۔ اب قیامت تک کے لیے قیامت تو آ سکتی ہے لیکن اس نبی کے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی شان کہ آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کائنات کے حضرت آدم کے وجود سے پہلے ہی نبی بنا دیا تھا، لیکن سب سے آخر میں اس کائنات میں پیدا اس لیے فرمایا تاکہ اول کا لقب وہ بھی آپ کو عطا کروں اور آخر کا لقب وہ بھی آپ کے حصے میں آئے۔ آپ کی شان اقدس، آپ کے اعزاز میں اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو خاتم الانبیاء کا لقب عطا کیا۔ اما آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت کا وقت ہوا، سحر کا وقت تھا اور صبح کا بابرکت وقت تھا، اور میرے پاس ام ایمن دائیہ موجود تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، تشریف لانا تھا، چراغ بجھا، آپ کے جسم اطہر سے پورے کمرے کے اندر نور پھیل گیا، اور اس نور میں نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے شام کے محلات کو روشن کر دیا، کسرا کے محل کے کنگر گر گئے، اور آتش کدا جو فارس کے اندر 5000 سال سے روشن تھا، جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اللہ تعالی نے آپ کی برکت سے وہ آتش کدا بجھا دیا، اور خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں خانہ کعبہ میں ٹیک لگائے بیٹھا تھا، مجھے یوں لگا خانہ کعبہ جھک چکا ہے، تمام بت اوندے منہ گر گئے۔ اللہ تعالی نے آپ کی آمد کے ساتھ ہی یہ اعلان فرما دیا، یہ بتلا دیا کہ وہ نورانی نبی آ چکا ہے کہ جس کے نور نبوت سے اللہ تعالی نے ہر باطل کو ختم کرنا ہے، اور جو شرکیہ بتوں کے آگے تم جھکتے ہو آج وہ بت اوندے منہ گر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، عبد المطلب کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے ہاں پوتا پیدا ہوا ہے، آپ خانہ کعبہ سے اٹھ کے تشریف لائے۔ اما آمنہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اس دنیا میں آنا تھا، ام ایمن نے کہا کہ انہیں غسل دیتی ہوں، اچانک ہاتف غیب سے آواز آئی، ولد رسول اللہ طاہرن مطہرن، کہ اللہ کے رسول تو پاکیزہ اور پاک پوتر پیدا کیے گئے، غسل کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اور جب آپ دنیا میں آئے، آپ کے ختنے کی بات ہوئی
تو دیکھا گیا کہ آپ علیہ السلام مختون پیدا ہوئے، ناف کٹی ہوئی پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ وہ تمام معاملات جو ایک نارمل بچہ پیدا ہونے کے بعد کیے جاتے ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی، نہ غسل کی ضرورت، نہ ختنے کی ضرورت، نہ ناف کے کاٹنے کی ضرورت۔ اور جب دنیا میں آئے سب سے پہلا کام جو ہم سب کے آقا و مولا نے کیا وہ کیا تھا؟ اما آمنہ کہتی ہیں آپ نے کروٹ بدلی، اور کروٹ بدلنے کے بعد میں نے دیکھا کہ جس طرح ہم نماز کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اس طرح آقا کریم علیہ السلام نے ایک لمبا سجدہ کیا، گویا کہ آپ نے امت کو یہ سبق دیا کہ میں دنیا کے اندر تمہیں ہر جھوٹے خدا سے ہٹا کر ایک اللہ کے سامنے پیشانی جھکانے کے لیے آ چکا ہوں، اور دنیا میں آنے کے بعد میں نے سب سے پہلا کام سجدہ کرنا کیا ہے، اور دنیا سے جانے کے وقت بھی میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ تو وہ کام جو میں نے دنیا میں آ کر سب سے پہلے کیا یعنی سجدہ یعنی نماز، اور وہ کام جو میں دنیا سے جاتے ہوئے سب سے آخر میں تمہیں تاکید کر کے جا رہا ہوں، اے میری امت اس نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اما آمنہ فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام جب سجدے کے اندر تشریف لے گئے، آپ نے واپس سجدے سے سر اٹھایا، اچانک کمرے کے اندر ایک دھواں بھر گیا اور ایک آواز آئی کہ اس کو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک سیر کرواؤ، اور جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے کمالات ہیں، جتنی صفات ہیں، جتنے ان کے معجزات ہیں، وہ سب اس کے اندر جمع فرما دو۔ اور آقا علیہ السلام کچھ ٹائم اسی دھوئیں کے اندر رہے، اس کے بعد دھوئیں کے غبار چھٹے تو حضرت عبد المطلب آئے۔ اما آمنہ فرماتی ہیں میری نظر آپ کے چہرے انور پہ پڑی، مجھے لگا کہ اس طرح کا حسین و جمیل بچہ میں نے کبھی دنیا میں نہیں دیکھا۔ ام آمن دائیہ کہنے لگی کہ میں نے بہت سارے بچوں کے لیے ڈلیوریاں کروانے میں ساتھ دیا، لیکن میں نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی عبد المطلب کہنے لگے کہ تم تو یہاں مکہ میں رہتی ہو، میں شام کا سفر کرتا ہوں، میں آگے پیچھے جاتا ہوں، میں نے بھی کبھی ایسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لے آئے اور کہنے لگے کہ میں آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی کی زیارت اور دیدار کر چکا ہوں، میں نے آج تک ایسی خوبصورتی کسی نبی کے اندر بھی نہیں دیکھی۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے جبرائیل تم نے انبیاء کا دیدار کیا، میں رب العالمین نے ساری کائنات کو، کائنات کے اندر بسنے والی ہر مخلوق کو، صاحب انسان کو پیدا کیا، میں نے آج تک ایسا سانچہ ہی نہیں بنایا، تو اس محمد جیسا حسین دوسرا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال نے ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماہ ربیع الاول کے اندر پیدا فرمایا۔ بلا شک و شبہ جو مسلمان ہے، جس کے سینے میں دل ہے، جو انسان ہے، اس کو کائنات کے اس سب سے بڑے محسن کے آمد کی سب سے زیادہ خوشی ہے، سب سے زیادہ خوشی ہے، سب سے زیادہ بہار اللہ کے نبی کے آنے کی وجہ سے اس دنیا میں آئی۔ جب آقا علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اللہ تعالی نے پہلا انعام سب سے بڑا یہ کیا کہ آپ کے آنے سے پہلے عرب کے لوگوں کے ہاں جب بھی کوئی بیٹی پیدا ہوتی اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے رحمت للعالمین جس سال تشریف لائے، اس سال پورے مکہ کے اندر کسی کو بیٹی نہیں بلکہ بیٹا عطا کیا۔ ہر گھر میں جہاں بچہ پیدا ہوا وہاں بیٹا دنیا میں آیا۔ گویا کہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ وہ رحمت للعالمین کی ہستی اس دنیا میں آ چکی ہے کہ جن کے آنے کے بعد یہ ظلم و ستم اب ختم ہونے والا ہے۔
آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس ربیع الاول کے مہینے میں آئے، یعنی آپ کی ولادت اس ماہ مبارک میں ہے۔ لیکن میرے بھائی، میں تمہیں بتاتا جاؤں کہ اس مبارک مہینے میں 4 کام اللہ کے نبی کے وہ ہوئے جو آپ کے آنے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا کام آپ کی ولادت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اس مبارک مہینے میں ہوئی۔ ہم نے ولادت کو تو یاد رکھا، لیکن باقی جو تینوں کام ہیں ان کو آج ہم بھول چکے ہیں۔ وہ بھی آپ کی زندگی مبارک میں آئے، اور اسی ماہ مبارک ماہ ربیع الاول کے اندر آئے، تو ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، آپ کی تاریخ کے بارے میں مکمل علم رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام، آپ کی ولادت اس مبارک مہینے میں ہوئی، تو ولادت کے ساتھ، آپ کے میلاد کے ساتھ ہمیں حریت ملی، آزادی ملی، ہر قسم کے فرسودہ کلچر سے، فرسودہ روایات سے، شرکیہ کاموں سے ہمیں آزادی ملی۔ اور جب آپ اپنی زندگی گزارتے گزارتے 40 کے سن کو پہنچے، آپ کی عمر جب 40 سال ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ نبوت جو آدم سے پہلے آپ کے لیے منتخب کر دی تھی، اس کے اظہار کا آپ کو حکم دیا۔ تو گویا کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور جب نبوت ملی، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، وہ مہینہ بھی یہی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں پہلا کام آپ کی ولادت، دوسرا کام آپ کی نبوت آئی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، ہمیں جاہلیت سے نکالا، ہمیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، ہمیں جاہلیت سے نکالا، قرآن و حدیث کی پاکیزہ روشنی سے ہمیں منور کیا، ہمیں جاہلیت سے نکالا، اللہ کے نبی کا بہترین اسوہ حسنہ ہمیں عطا کیا۔ تو جب آپ کو نبوت ملی تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، اور نبوت کے اعلان کے بعد، ذرا توجہ رکھیے گا، نبوت کے اعلان کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر مکہ کی سرزمین تنگ کر دی گئی۔ آپ کے قریبی رشتہ دار آپ کے مخالف ہو گئے کہ یہ لا الہ الا اللہ کی بات کیوں کر رہے ہیں۔ وہی ابو لہب جس نے ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، سب سے پہلا پتھر لا الہ الا اللہ کہنے کے جرم میں اس نے آپ پر پھینکا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نبوت کو ظاہر کرنے کی وجہ سے طرح طرح کی تکالیف، طرح طرح کی مشقتیں، طرح طرح کی اذیتیں آپ کو سہنا پڑی، حتیٰ کہ 13 سال گزارنے کے بعد جب آپ پر مکہ کی زمین کو تنگ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ مکہ کو چھوڑیں اور مدینہ پاک چلے جائیں۔ تو تیسرا کام جسے ہجرت کہا جاتا ہے، وہ آپ نے جب مکہ سے شروع کی تو وہ مہینہ بھی یہی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تو کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام، ولادت، اس کے بعد نبوت کے بعد ہجرت۔ جب ہجرت اللہ کے نبی نے کی تو ہجرت سے ہمیں کیا ملا؟ ہمیں اس دین کی نصرت ملی، ہجرت سے ہمیں جہاد ملا۔ اور جب آپ مدینہ طیبہ آئے تو مدینہ طیبہ کی 10 سالہ زندگی آپ نے گزاری۔ اس 10 سالہ زندگی میں اللہ نے فتوحات عطا کی، مکہ بھی فتح ہوا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کا مقصد نبوت وہ پورا ہوا۔ اور جب آپ 63 سالہ زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی وفات وہ بھی اسی مہینے ربیع الاول کے اندر ہوئی۔ تو کتنے کام ہوئے؟ 4 کام، آپ کی ولادت، آپ کو نبوت، آپ کی ہجرت، اور آپ علیہ السلام کی رحلت۔ جب آپ کی رحلت ہوئی تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ آپ کی وفات اور رحلت ہوئی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی۔ 4 بڑے خلیفہ راشد
ہمیں عطا فرمائے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی۔ لوگوں یاد رکھنا، مجھے اللہ تعالی نے اپنے لیے پسند کیا ہے کہ تمام انبیاء کی سرداری مجھے عطا فرمائی، اور یاد رکھنا اللہ تعالی نے میرے لیے میرے صحابہ کو پسند کیا ہے، اور صحابہ میں سے بھی میرے خلفائے راشدین کو پسند کیا ہے۔ لہٰذا تمہیں اگر قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہے، میرے صحابہ کے پیچھے چلنا، جس صحابی کے پیچھے چلو گے اللہ تعالی حوض کوثر پر تمہیں میرے ساتھ ملاقات کروا دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس مبارک مہینے کے آنے کے بعد جیسے ہماری زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، ہم آقا کی میلاد کے نعرے لگاتے ہیں، ہم خوشی مناتے ہیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا۔ جو مسلمان ہے، جس کے سینے میں دل ہے، اس کو آقا کے آنے کی خوشی ہے، اور جسے خوشی نہیں میں اسے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ جس کائنات کے اندر، جس دنیا کے اندر ہم جیتے اور بستے ہیں، یہ اسی آقا کے مرہون منت اور واسطے اور وسیلے سے ہی ہمیں، مجھے اور تجھے عطا کی گئی، تو خوشی کیوں نہ ہو۔ لیکن میرے بھائی، اس خوشی کے ساتھ ساتھ ہم مقصد نبوت نہ بھولیں کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے کیوں تھے، آپ کا مقصد کیا تھا۔ آج اس خوشی کی حقیقی خوشی تب ہوگی جب ہم اس رسالت مآب کے مقصد پر آئیں گے۔ ایک یہ ہے کہ ہم یہاں جھنڈی لگا لیں، ہم یہاں بیج لگا لیں کہ مجھے آقا کے آنے کی خوشی، بڑی اچھی بات ہے۔ ایک خوشی یہ ہے کہ میرا یہ دوست اٹھے، کوئی بوڑھا میرا چاچا اٹھے اور کہے کہ آقا علیہ السلام کے آنے کی خوشی مجھے یہ ہے کہ آج کے بعد میں اپنا چہرہ آقا کے چہرہ جیسا بناؤں گا۔ پہلے میرے چہرے پر سنت رسول نہیں تھی، میں اس کو بلیڈ لگا کر معاذ اللہ نالی میں بہا دیتا تھا، آج کے بعد میں اپنے چہرے پہ سنت رسول سجاؤں گا۔ پہلے میرا لباس وہ مغرب کی طرز پہ ہوا کرتا تھا، آج کے بعد میرا لباس مدینہ کے والی کی طرز پہ ہوگا۔ پہلے میں یورپ کی غلامی کرتا تھا، آج مجھے خوشی ہے، آج کے بعد میں محمد مصطفیٰ کا ایسا غلام بنوں گا، جہاں سے گزروں گا لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ محمد کا غلام آ رہا ہے۔ یہ مقصد نبوت ہے کہ ہم اپنے اندر سیرت مصطفیٰ کو لائیں، آپ کی مبارک صورت کو لائیں، آپ کے اخلاق عالی کو لائیں۔ آپ علیہ السلام نے جو عبادات کی ہمیں تاکید فرمائی، ان عبادات پر آئے۔ تو میرے بھائی، ہم تو خوشی منائیں گے، مقصد اپنائیں گے، اللہ کے نبی روزہ پاک کے اندر خوش ہوں گے، اور قیامت کے دن ہمیں آپ کی شفا اور آپ علیہ السلام کی شفاعت اور آپ کے ہاتھوں جام کوثر ملے گا۔ رب کریم مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔